نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم قابل احترام صدر اجلاس واجب الاحترام بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آج اس اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام کا نظام طہارت و نظافت۔ حضرات گرامی، اسلام مکمل دین اور مکمل نظام حیات ہے۔ وہ بچپن سے لے کر موت تک زندگی کے تمام گوشوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام حسن عبادت، حسن معاملات، حسن معاشرت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ طہارت و نظافت اور صفائی و ستھرائی کی تلقین و تاکید بھی کرتا ہے۔ اسلام کے اندر طہارت و پاکیزگی کی حیثیت صرف یہی نہیں ہے کہ وہ نماز، تلاوت قرآن اور طواف کعبہ جیسی عبادت کے لیے لازمی شرط ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طہارت و نظافت اور صفائی و ستھرائی دین کا ایک اہم شعبہ اور حصہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک و صاف رہنے والے بندوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اسی طرح قباء کی مسجد میں رہنے والے اہل ایمان کی تعریف میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں ہمارے ایسے بندے ہیں جو بڑے پاکیزگی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ خوب پاک صاف رہنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الطہور شطر الایمان، یعنی طہارت و نظافت اور صفائی و ستھرائی اسلام کا صرف حکم ہی نہیں بلکہ وہ دین و ایمان کا اہم جز ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے الطہور نصف الایمان، کہ پاکی اور صفائی نصف ایمان ہے۔ محترم حضرات، زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانا، خاطر کا لطف اٹھانا اور کامیاب زندگی گزارنا آپ کا حق ہے۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز پانے کے لیے اعجاز ہاشمی ندوی کو سبسکرائب کریں۔